اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ اسلامک حدیثوں اور علم کی روشن باتیں آپ تک لگاتار پہنچتی رہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 31 سے 40 کا اردو ترجمہ ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ حدیث کتاب الایمان یعنی ایمان کے بیان کے ابواب سے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 31 سے 40 اردو ترجمہ۔ باب گناہ جاہلیت کے کام ہیں اور گناہ کرنے والا شرک کے سوا گناہ سے کافر نہیں ہوتا۔ ترجمہ۔ حضرت معرور بن سوید سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ربضہ کے مقام پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملا۔ ان کے بدن پر بھی ایک جوڑا تھا اور ان کے غلام کے بدن پر بھی ایک جوڑا تھا۔ میں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شخص غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی تھی، یعنی تاڑا دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اسے اس کی ماں کے نام سے غیرت دلائی؟ بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو، تمہارے ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ حدیث نمبر 32 باب امور ایمان کا بیان۔ ترجمہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کو ان کی مزدوری دینے سے پہلے، ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مجھے ان کا سخت جھگڑا پیش ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی۔ ترجمہ۔ کیا اسے نہیں بتایا گیا جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں جنہوں نے پورا پورا حق ادا کیا، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی۔ نوٹ: اوپر کی روایت میں ترجمے میں شاید سہو ہوا ہے۔ اس حدیث کا اصل متن یہ ہے کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، بہتان نہ لگاؤ گے جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ لو، اور کسی نیک کام میں نافرمانی نہ کرو گے۔ تم میں سے جو شخص اسے پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور جو ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرے گا اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل جائے گی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی، اور جو ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرے گا اور اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ راوی کہتے ہیں، پس ہم نے اسی پر بیعت کی۔ حدیث نمبر 33 باب سلام پھیلانا بھی اسلام میں داخل ہے۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، اس شخص کو بھی جسے تم جانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں جانتے۔ حدیث نمبر 34 باب ایمان سے محبت رکھنا۔ ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 35 باب رسول اللہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حدیث نمبر 36
बाब ईमान की मिठास का बयान। तर्जुमा। हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स में 3 चीजें होंगी वो ईमान की मिठास पाएगा। ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसे तमाम चीजों से ज्यादा महबूब हों, ये कि वो किसी से भी मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए करे, ये कि वो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा नापसंद करे जैसा कि आग में डाले जाने को नापसंद करता है। हदीस नंबर 37। बाब ईमान से मोहब्बत रखना। तर्जुमा। हजरत अबू सईद खदरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपना माल और अपनी जान लेकर अल्लाह की राह में जिहाद करे, और वो शख्स जो पहाड़ की घाटियों में रहे, अपने रब की इबादत करे और लोगों को अपने शर से महफूज रखे। नोट। हदीस नंबर 37 के तर्जमे में आमतौर पर नुसरत के बदले गैरत न करना की रिवायत आती है, लेकिन मौजूदा मुस्तनद माखिज में यह रिवायत शामिल है। हदीस नंबर 38। बाब मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहें, और मुहाजिर वो है जो उन चीजों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना किया है। हदीस नंबर 39। बाब ईमान में से बाज कामों का बयान। तर्जुमा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 70 से कुछ जायद शाखें हैं, उनमें सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, और उनमें सबसे कमतर यानी अदना यह है कि रास्ते से तकलीफ देह चीज को हटा दे, और हया भी ईमान की एक शाख है। हदीस नंबर 40। बाब ईमान में हया का बयान। तर्जुमा। हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे जो अपने भाई को हया की वजह से यानी ज्यादा नसीहत कर रहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे छोड़ दो क्योंकि हया ईमान का हिस्सा है। अगर आपको किसी खास हदीस की मजीद वजाहत या तफसील दरकार हो तो जरूर पूछें।